عالم اسلام میں عہدہ امامت کے نویں رہنما، فضیلتوں کے در یکتا، صاحب باب المراد حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے علمی کمالات کے بارے میں اکثریت بہت کم جانتی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ سے کم عمر کوئی بھی منصب امامت کو سنبھالنے والا نہیں ہوا۔ آپ نہایت چھوٹے تھے کہ دستار امامت آپ کے سر پر سجائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے دن سے اعتراضات کے شکار رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بچہ انتہائی کم سنی کے عالم میں اس حد کمال پر فائز ہو جائے کہ جانشین پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کا اسے مستحق قرار دیا جائے۔ یہاں تک کہ خود شیعان اہل بیت بھی حیران و پریشان تھے کہ ایک 8 سال کا بچہ کیسے درجہ امامت پر فائز ہو گیا۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ شیعان اہل بیت کے ایک گروہ نے عبد الرحمن بن حجاج کے گھر جمع ہو کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ اعتقاد شیعہ اثناعشری کے مطابق امام معصوم کی اطاعت ایمان کا ایک اہم رکن ہے، اور دینی مسائل و مشکلات میں امام ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اب اگر 8 سال کا بچہ ہمارا امام مقرر ہے تو علم دین کیسے حاصل کریں گے؟ کیا ایک بچہ دین الہی کی حفاظت کا سارا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی کو اپنا جانشین مقرر کیا تو اصحاب نے ان کے بچپنے کے بارے میں تعجب کیا، جس پر امام رضا نے جواب میں کہا، کم سن ہونا عہدہ الہی کی اہلیت کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتا۔ اور پھر امام رضا نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ دودھ پینے کی عمر میں ہی درجہ نبوت پر فائز ہو گئے تھے، جبکہ وہ تو میرے بیٹے سے بھی چھوٹے تھے۔ ایک طرف موالیان اہل بیت امام تقی کے اندر علم الہی کا نظارہ کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف حکومت کے 2 خلیفہ معتصم اور مامون کی سازش بھی تھی کہ کس طرح امام تقی کی علمی حیثیت کو بدنام کیا جائے۔ پس وہ اکثر بڑے بڑے دانش مندوں کو دعوت دے کر سب لوگوں کو جمع کر کے کمسن امام سے مناظرے کی دعوت دیتے تھے، تاکہ کسی ایک دانش مند کے سوال میں الجھ کر معاذ اللہ امام رسوائی کا شکار ہو جائیں اور خلفائے معاصر کی عزت افزائی ہو جائے۔ لیکن ہمیشہ علم الہی کے مد مقابل بڑے بڑے دانشوروں کا علم بحر بے قراں کے سامنے قطرے کی مانند نظر آیا۔ جس وقت مامون نے قصد کیا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد نکاح امام محمد تقی کے ساتھ کرے تو خاندان بنی عباس کے لوگ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سخت وحشت زدگی کا اظہار کیا، اور اجتماع کر کے اعتراض آمیز لہجے میں مامون کو کہا، یہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابھی تو علی بن موسیٰ نے دنیا سے کوچ ہی کیا ہے، اور خلافت کی باغ ڈور بنی عباس کے ہاتھوں لگی ہے، تو اب کیا تم دوبارہ آل علی کی طرف خلافت پلٹانا چاہتے ہو؟ اب تمہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ مامون نے ان سے یہ سوال کیا کہ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ نوجوان کم سن ہے اور علم و دانش سے فیضیاب نہیں ہے۔ مامون نے کہا، تمہیں اس خاندان کی معرفت نہیں ہے۔ ان کے کم سن اور سن رسیدہ سب علم الہی کے حامل ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں میری بات پر اعتماد نہیں ہے تو تم میں سے کوئی بھی اس نوجوان کو سوالات کے ذریعے آزما لے۔ بنی عباس کے لوگوں نے دانشوروں سے یحییٰ بن اقسم کو، جو کہ علم و دانش کے اعتبار سے مشہور زمانہ سمجھا جاتا تھا، کو معین کیا۔ مامون نے اسی کے مطابق ایک جلسہ منعقد کیا۔
اسی جلسہ میں یحییٰ بن مامون کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو نوجوان سے سوال کی ابتدا کروں؟ مامون نے کہا خود انہی سے اجازت لیجئے۔ یحییٰ نے امام جواد سے اجازت لی۔ امام نے فرمایا جو تم سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ یحییٰ نے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جس نے حالت احرام میں شکار کیا ہو، اس کے بارے میں شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟ امام محمد تقی مسکرائے اور عالم کو سمجھایا کہ تمہارا سوال ہی ادھورا ہے اور نامکمل ہے۔ یعنی امام اسے بتانا چاہتے تھے کہ تمہیں سوال کا بھی ڈھنگ نہیں، میرے علم کو کیا آزماؤ گے؟ امام نے یحییٰ بن اقسم کے سوال کو درست کروانے کے لیے فرمایا کہ پہلے تم یہ بتلاؤ کہ اگر اس شخص نے حالت احرام میں شکار کیا ہے تو کیا وہ حرمت کے شکار کو جانتا تھا یا مسئلہ سے ناواقف تھا؟ عمدن قتل کیا ہے یا خطا سے؟ آزادی کی حالت میں یا غلامی کے عالم میں؟ شکار کرنے والا چھوٹا تھا یا بڑا؟ اس نے پہلی بار یہ کام انجام دیا ہے یا چند بار انجام دے چکا تھا؟ اس نے شکار پرندہ کا کیا ہے یا غیر پرندہ کا؟ کسی چھوٹے جانور کا شکار کیا ہے یا بڑے جانور کا؟ وہ اسے انجام دینے کے بعد لاپرواہی کا اظہار کر رہا ہے یا اپنے کیے پہ پریشان ہے؟ کیا اس نے دن میں شکار کیا یا رات میں؟ شکار کرتے وقت کیا وہ احرام عمرہ میں تھا یا احرام حج میں؟ یحییٰ بن اقسم ایک سوال کی اتنی فروع اور اقسام سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور آثار پریشانی اس کے چہرہ سے نمایاں ہونے لگے۔ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی اور اس طریقے سے پیدا ہوئی کہ حاضرین مجلس بھی آن حضرت کے مد مقابل اس کی لاچاری کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ مامون نے اپنے خاندان کے افراد پر نگاہ ڈالی اور کہا جس کو تم نہیں جانتے تھے کیا اس سے واقف ہو گئے ہو؟ اور اس کے بعد جب سب لوگ پراگندہ ہو گئے اور خلیفہ کے حواریوں کے علاوہ کوئی جلسہ میں باقی نہ رہ گیا تو مامون نے امام جواد کی طرف رخ کیا اور عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، کیا خوب ہے کہ اگر حالت احرام میں شکار کی ان فروع اور اقسام کے احکام کو آپ ہی بیان فرما دیں تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ شخص احرام باندھنے کے بعد حرم کے باہر شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے، اور اگر شکار حرم میں کیا ہے تو اس کا کفارہ 2 بکریاں ہیں، اور اگر کسی چھوٹے پرندے کا حرم کے باہر شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ دمبا کا ایک بچہ ہے جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو، اور اگر حرم میں شکار کیا ہے تو وہ شخص اس پرندے کی قیمت اور ایک دمبا کفارہ دے گا، اور اگر وہ شکار چوپایا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہیں، اگر وہ وحشی گدھا ہے تو اس کا کفارہ ایک گائے ہے، اگر شتر مرغ ہے تو ایک اونٹ، اور اگر ہرن ہے تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے۔ یہ کفارہ اس وقت ہے جب شکار حرم سے باہر کیا گیا، لیکن اگر ان جانداروں کا شکار حرم میں کیا ہے تو یہی کفارے دگنے ہو جائیں گے، اور اگر احرام حج کا تھا تو منی میں قربانی کرے گا، اور اگر احرام عمرہ کا تھا تو مکہ میں اس کی قربانی کرے گا، اور شکار کے کفاروں میں عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، اور عمدن شکار کرنے میں کفارہ کے واجب ہونے کے علاوہ گناہ گار بھی ہے، لیکن بھولے سے شکار کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ آزاد انسان اپنا کفارہ خود دے گا، اور غلام کا کفارہ اس کا مالک ادا کرے گا۔ چھوٹے بچے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور بالغ پر کفارہ دینا واجب ہے، اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہوگا
وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر اس فعل پر نادم نہیں ہے تو اس پر عذاب ہوگا۔ مامون حیرت زدہ اور مسحور ہونے لگا اور کہا، اے سنت یا ابو جعفر، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میری فرمائش ہے کہ آپ بھی یحییٰ بن اقسم سے کچھ سوالات کریں جس طرح اس نے آپ سے سوال کیا ہے۔ امام نے یحییٰ سے کہا، اجازت ہے کہ میں تم سے سوال کروں؟ یحییٰ نے کہا، اس کا اختیار آپ کو ہے، میں آپ پر قربان جاؤں۔ اگر مجھ سے ہو سکا تو اس کا جواب دوں گا، ورنہ آپ ہی سے اس کا جواب حاصل کروں گا۔ یحییٰ کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی معمولی شخص سے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے فقیہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے انداز میں انکساری تھی اور اپنی کم علمی کا احساس بھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے مد مقابل کی حالت کو دیکھ کر بجائے مشکل سوال کے یحییٰ ابن اقسم جیسے بزرگ مفتی سے اس کے روز مرہ کا ہی ایک سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کو ایک عورت کی طرف نظر کی تو وہ اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، اور آدھی رات کو اس پر پھر حرام ہو گئی، مگر صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ بتاؤ یہ کیسی عورت ہے کہ ایک ہی دن میں اتنی دفعہ اس شخص پر کس طرح حرام اور حلال ہوتی رہی؟ امام جواد کے اس سوال کو قاضی القضات یحییٰ بن اقسم سن کر دم بخود رہ گیا۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد اس نے امام سے عاجزی کے ساتھ عرض کی، خدا کی قسم، اس سوال کا جواب نہیں جانتا، اور اس عورت کے حلال و حرام ہونے کا سبب بھی مجھ کو نہیں معلوم۔ اگر مناسب ہو تو آپ اس کے جواب سے مجھے مطلع فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت کسی کی کنیز تھی، اس کی طرف صبح کے وقت ایک اجنبی شخص نے نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے اس نے وہ کنیز خرید لی، لہٰذا اس پر حلال ہو گئی۔ ظہر کا وقت آیا تو اس شخص نے اس کو آزاد کر دیا، لہٰذا وہ پھر حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت اس نے نکاح کر لیا، پھر وہ عورت دوبارہ حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس سے زہار کیا، جس کی وجہ سے وہ پھر حرام ہو گئی۔ عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا تو وہ عورت پھر حلال ہو گئی۔ آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق رجعی دے دی، جس کی بنا پر وہ پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت اس نے رجوع کر لیا تو وہ عورت پھر حلال ہو گئی۔ اس جواب کو سن کر یحییٰ بن اقسم بہت متاثر ہوا۔ حاضرین اور بنی عباس کے تمام افراد کو 8 سال کے اس بچے کی علمی مہارت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی اس علمی کامیابی کا چرچا پوری مملکت اسلامی میں پھیل گیا۔ یہ نہ صرف ایک مفتی اعظم کی شخص تھی، بلکہ خاندان اہل بیت کی علمی بالادستی کا مظاہرہ بھی تھا۔ مسلمانوں پر ایک بار پھر اس بات کا انکشاف ہو گیا کہ حقیقی معنوں میں باب مدینۃ العلم کے وارث صرف اور صرف ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں، چاہے عمر 8 سال ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو حقیقی علم سے سیراب ہونا ہے تو اس کے لیے اس در سے وابستگی ضروری ہے۔